بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین۔ ہماری گفتگو کتاب المقاصد کے دوسرے حصے کتاب البیع کے مباحث میں جاری ہے، اور آج کے اس درس کا عنوان بیع النفسی اور بیع المالک میں فرق کی چوتھی وجہ سے چھٹی بحث ہے ہماری۔ مسلسل اس مطلب سے ہم بحث کر رہے تھے اور آج چھٹی بحث میں پہنچ رہے ہیں۔ مزید آگے گزشتہ بحث کے تسلسل کے سلسلے میں گزشتہ بحث میں ہم دیکھ رہے تھے کہ جو وجہ چہارم تھی شیخ انصاری نے اس کا جواب دیا تھا۔ اس کے بعد ایک اور مبنا کے مطابق مرحوم کاشف الغطاء کے جواب کو ذکر کیا گیا کہ جہاں پر یہ بات سامنے آئی کہ بیع فضولی لنفس ہی صحیح ہے مالک کی اجازت کے صورت میں، اور یہ بیع خود اس فضولی کے لیے واقع ہوگی۔ تو اس طرح پھر وہ وجہ چہارم کا جواب دیا جا رہا تھا اس تفصیل کے ساتھ جو پیچھے ہم نے بیان کی کہ اس کے اندر پھر وہ عدم تطابق والا محظور ختم ہو جاتا ہے منشا اور مجاز کے درمیان۔ لیکن خود یہ جواب مورد اشکال تھا جس کی پھر دو توجیہ ہی پیچھے بیان ہوئیں، اور آج اسی تسلسل میں گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں، اور آج کے درس کے اہم مطالب میں سے ایک عنوان مذکورہ ان دو توجیہ میں شیخ انصاری کا مناقشہ ہے کہ شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ ان دو توجیہوں کا جواب دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہ درست نہیں ہے، اور نتیجہ لیں گے آخر میں کہ وہی جواب جو ہم نے دیا تھا وجہ چہارم کے سلسلے میں وہی درواقع درست ہے۔ تو اس طرح چلتے ہیں اپنے درس کی طرف کہ آغا ان توجیحات کے اندر مناقشہ کرتے ہوئے آغاز کرتے ہیں بحث کا کہ اقول وفی کلل وجہین نظر، فرماتے ہیں کہ میں یہ کہوں گا کہ ان دونوں وجہ کے اندر اشکال ہے، مناقشہ ہے۔ عمل اول پہلی صورت کے جس کے اندر مناقشہ ہے، پہلی وجہ جو انہوں نے بیان کی تھی، فرماتے ہیں کہ مناقشہ کیوں ہے فَلِأَنَّ صِحَّةَ الْإِذْنِ فی بیع المال لنفسہ او الشراء لنفسہ ممنوعۃ کما تقدم فی بعض فروع المعاطات۔ چونکہ اس پہلی وجہ میں مفصل توضیح دی گئی کہ اجاز لاحقہ کو مقایسہ کیا جا رہا تھا کس چیز کے ساتھ؟ اذن سابق کے ساتھ، اور پھر یہاں پر آغا فرماتے ہیں کہ اذن کا صحیح ہونا بیع مال لنفسہ ہی، یا جو ہے یعنی دوسرے کے مال کو اپنے لیے بیچنا یا اپنے لیے خرید کرنا دوسرے کے مال سے، یہ اذن کا صحیح ہونا ممنوع ہے۔ اصلا ہم اس اذن کو قبول نہیں کرتے کہ ہم چونکہ مجرد یہ اذن پہلے اذن کا یہ دیا جانا سبب مملک نہیں ہے، یعنی یہ اذن سبب نہیں بنتا کہ جعل ملکیت ہو، انشاء ملکیت ہو، یعنی اس اذن کے ذریعے فقط نہیں بلکہ انشاء کیا جائے، ملکیت کو انشاء کیا جائے جو اس کا طریقہ کار ہے، خود یہ اذن سبب مملک نہیں بنتا۔ لہٰذا وہ آ کر کہے کہ میں نے ہبہ کر دیا، میں نے تجھے وکیل بنایا، یہ ساری چیزیں آ کر کہے، انشاء ملکیت کرے، تو پھر جا کر آگے وہ معاملات انجام دے سکتا ہے۔ تو جب اذن سابق مملک نہیں ہو سکتا تو اجازہ جو لاحقہ ہے وہ کیسے مؤثر ہو سکتی ہے کہ وہ جو ہے فضولی مالک بن جائے اس معاملے کے اندر؟ تو بس آپ فرماتے ہیں کہ خود یہ اذن جس کے حوالے سے بات کی جا رہی تھی اور کہا جا رہا تھا کہ یہ اذن تملیک ضمنی کا موجب ہے، اور ان تمام نمونوں کو بیان کر کے پھر اجازے کو اس سے مقایسہ اور موازنہ کیا جا رہا تھا، فرماتے ہیں کہ نہیں، ہم نفس اذن کو ہی نہیں مانتے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ مَا أَنَّ قِيَاسَ الْإِجَازَةِ عَلَى الْإِذْنِ قِيَاسٌ مَعَ الْفَارِقِ لو سلم، اگر ہم اذن کو قبول کر لیں، اگر ہم کہیں کہ خود وہ اذن جو سابق میں موجود ہے بیع اور شراء کے حوالے سے وہ کفایت کرتا ہے کہ مخاطب مالک مسمن یا سمن ہو جائے، اور پھر آگے جو معاملہ کرے گا وہ درواقع اسی کی ملک میں وہ معاملہ صورت پائے گا اسی تملیک ضمنی کی وجہ سے۔ اگر ہم قبول بھی کر لیں تو یہاں پر آپ فرماتے ہیں کہ اجاز لاحقہ کو اذن پر قیاس کرنا یہ قیاس مال فارق ہے۔ کیوں یہ قیاس مال فارق ہے؟ توضیح دیتے ہیں آگا چند نکات کے اندر۔ فرماتے ہیں کہ لأن الإذن في البيع يحتمل فيه أن يوجب من باب الاقتضاء تقدیر الملک عن ما قبل البيع۔ فرماتے ہیں کہ اس لیے کہ بیع کے اندر وہ جو سابق میں اذن ہے احتمال موجود ہے اس کے اندر
کہ وہ موجب بنے اسباب اقتضا کس چیز کا؟ تقدیر ملک کا، آنما بے سے پہلے. یعنی جب اس نے یہ اذن دے دیا تو یہ احتمال موجود ہے کہ ہم اسباب دلالت اقتضا اس کو درست قرار دے. یعنی دلالت اقتضا کہ وہ دلالت کے جس میں کلام کا صدق اور اس کی جو صحت ہے عقلاً یا شرعاً یا لغتاً وہ اس پر موقوف ہوتی ہے. اگر یہ دلالت نہ ہو تو وہ کلام درست نہیں ہو پائے گا. حتماً تقدیر میں ہمیں کچھ رکھنا پڑے گا. یہ دلالت اقتضا کی جو ہے وہ تعریف ہے اور جو ہم اس سلسلے میں پڑھتے ہیں. کلام کو کذب سے بچانے کے لیے، لغویت سے بچانے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ تقدیر میں ہمیں ماننا پڑے گا. اور یہاں پر اس دلالت اقتضا کے باب سے ہم کہتے ہیں جب اذن آ جاتا ہے تو یہ اقتضا کرتا ہے، موجب بنتا ہے کس چیز کا؟ کہ یہاں پر ملک جو ہے وہ تقدیر میں ہے، آنما بے سے پہلے. یعنی مثلا جب اس نے کہا کہ اس میرے مال سے تم جا کر بے کرو، فلاں چیز خرید کرو، تو یا مثلا اس نے کہا کہ میرے مال کو بیچ دو، تو یعنی در واقع وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ملکنی. یا مثلا جب اس نے کہا کہ مثلا اپنے عبد کو جو ہے وہ میری جانب سے آزاد کرو، تو یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ ملکنی عبدک ثم اعتق ہو انی وکالتاً، مثلا انت وکیلی فی تملیک مالی لنفسک، مثلا اس طرح سے تملیک یعنی ایک تقدیر ضمنی ہے کہ جو اس ملکیت کو ثابت کر رہی ہے اس عاقد کے لیے. تو یہ اذن کے اندر یہ احتمال دیا جا سکتا ہے بخلاف الاجازہ، برخلاف اجازے کے، کہ فَإِنَّهَا لَا تَتَعَلَّقُ إِلَّا بِمَا وَقَعَ سَابِقًا، کہ یہ اجازہ جو ہے وہ تعلق نہیں پاتا مگر اس چیز سے جو ایک چیز پہلے واقع ہو چکی ہے، ایک فعل واقع ہو چکا ہے. والمفروض انہ لم یقع الا مبادلۃ مال الغیر بمال آخر، اور فرض یہ ہے کہ کوئی چیز واقع نہیں ہوئی پیچھے مگر کیا واقع ہوا ہے؟ مبادلہ، دوسرے کے مال کا دوسرے کے مال کے ذریعے. یعنی عاقد فضولی ہے، اس نے دوسرے کے مال کے ذریعے دوسرے کے مال کو خریدا ہے، یا دوسرے کے مال کے ذریعے یعنی دوسرے کا مال بیچا ہے دوسرے کے مال کے عوض. تو یوں ایک مبادلہ جو ہے وہ مال غیر بمال آخر واقع ہوا ہے. تو یہاں پر یہ اجازہ اب آ رہا ہے تو اجازہ اسی سے متعلق ہے. نعم لما بنا ہوا علی ملکیت ذالک المال عدوانا او اعتقادا قصد بالمعاوضہ رجوع البدل الیہ. لیکن ہاں فرماتے ہیں کہ جب اس نے عاقد نے بنا رکھی ہے اس بات پر کہ وہ مالک ہے اس مال کا، عدوانا چاہے اعتقادا جو ہم پیچھے پڑھتے آ رہے ہیں، تو جب اس نے بنا رکھی اس پر تو قصد کیا معاوضے سے کس چیز کا؟ کہ بدل رجوع کرے گا خود اسی عاقد کی طرف. یہ درست ہے، اس نے اس زام اور اس جو ہے وہ عقیدے کی بنیاد پر کہ جب اس نے خود کو مالک بنایا تو یوں جا کر اس نے قصد کیا. اب آپ دیکھیں کہ اجازہ جب تعلق پاتا ہے تو اجازہ کس سے تعلق پاتا ہے، کس کی طرف رجوع کرتا ہے؟ دو صورتیں ہیں. فَالْإِجَازَةُ مِنَ الْمَالِكِ، مالک کی جانب سے اجازہ لاحقہ ان رجعت الى نفس المبادلہ، یا تو یہ پلٹ رہا ہے خود اس مبادلے کی طرف، افادت دخول البدل فی ملک المجیز، اگر یہ پلٹتا ہے اس مبادلے کی طرف تو پھر افادہ کرتا ہے یہ اجازہ کہ بدل داخل و مجیز کی ملکیت میں، جو مالک اصلی ہے اس کی ملکیت میں وہ داخل ہو جائے. یہ ایک صورت. وَإِن رَجَعَتْ إِلَى الْمُبَادَلَةِ مُنْزَمَّةً إِلَى بِنَاءِ الْعَاقِدِ عَلَى تَمَلُّكِ الْمَالِ، اگر یہ رجوع کرتا ہے اجازہ مبادلے کی طرف لیکن ضمیمہ کرتے ہوئے اس بنائے عاقد کو جو تملک مال پر ہے، یعنی یہاں پر وہ خصوصیت جو عاقد نے بنا رکھی تھی کہ وہ مال کا مالک ہوگا اور وہ مالک ہونے کے عنوان سے معاملہ کر رہا تھا تاکہ وہ مالک بنے آگے بدل کا، اس بنا کے ضمیمے کے ساتھ اگر اس معاملے کی طرف یہ اجازہ راجع ہے تو فہیا وَإِنْ أَفَادَتْ دُخُولَ الْبَدَلِ فِي مِلْكِ الْعَاقِدِ، تو یہ اجازہ اگرچہ مفید ہے، افادہ کر رہا ہے کہ بدل عاقد کی ملکیت میں داخل ہو، إِلَّا أَنَّ مَرْجِعَ هَذَا إِلَىٰ إِجَازَةِ مَا بَنَا عَلَيْهِ الْعَاقِدُ مِنَ التَّمَلُّكِ وَإِمْضَائِهِ لَهُ. فرماتے ہیں کہ یہ نہیں ہے مگر اس کا جو مرجع ہے وہ اس بات کی طرف ہے کہ یہ اجازہ ہے در واقع اس چیز کا جس پر عاقد نے بنا رکھی ہے اور وہ تملک ہے. وَإِمْضَائِهِ لَهُ، اور یہ پلٹ رہا ہے اس بات کی طرف کہ وہ امضاء کر رہا ہے اسی ہی چیز کو. اذ بعد امضائه یقع البیع فی ملک العاقد، چونکہ جب وہ امضاء کرتا ہے اس معاملے کو تو پس وہ بیع کس کی ملک میں واقع ہو رہی ہے؟ وہ بیع در واقع ہوتی ہے اس ملک عاقد میں، فیملک البدل، اور وہ اس بدل کا مالک بن جاتا ہے. تو پس اس دوسری صورت میں آقا فرماتے ہیں کہ اگر اجازہ اس طرح سے راجع ہے اس مبادلے کی طرف کہ جہاں ضمیمہ بنائے عاقد، تو یہ مفید ہے اس بات کا کہ بدل
داخل ہو عاقد کی ملک میں، وہ بھی اس وجہ سے کہ اجازہ جو ہے اس کا مرجع یہ ہے کہ یعنی اس بات کا مرجع یہ ہے کہ اس نے اجازت دی ہے کس چیز کی طرف، اس چیز کی اجازت دی ہے جس پر عاقد نے بنا رکھی ہے، اور ظاہر ہے کہ امضاء کے بعد وہ بدل بھی اسی عاقد کی ملکیت میں چلا جائے گا۔ لیکن آیا اس طرح سے یہ اجازہ مؤثر ہے اس صورت میں کہ جو ہے وہ اس طرح عاقد کے لیے ملکیت کو ثابت کرے؟ فرماتے ہیں کہ الا ان من المعلوم، یہ بات روشن ہے کہ عدم الدلیل علی تاثیر الاجازہ فی تاثیر ذالک البناء، فرماتے ہیں کہ معلوم اور روشن ہے یہ بات کہ دلیل نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم کہیں کہ اجازہ مؤثر ہے اس طرح سے فی تاثیر ذالک البناء، اس بنا کے تاثیر میں، یعنی اجازہ جو ہے وہ مؤثر ہے اس کی تاثیر میں کہ وہ بنا اثر انداز ہو جائے۔ کس بات میں؟ فی تحقق متعلق شرعن، جو اس کا متعلق ہے شرعن، اس کے تحقق میں متعلق وہی ملکیت ہے کہ جس پر اس نے بنا رکھی تھی، کہ اس متعلق بنا وہ جو ہے تحقق پائے۔ فرماتے ہیں کہ نہیں، ہمارے پاس کوئی ایسی دلیل نہیں ہے، بل دلیل علی عدم ہی، بلکہ دلیل تو ہماری اس کے عدم پر ہے، یعنی ہمارے پاس دلیل اس بات پر ہے کہ یہ اجازہ مؤثر نہیں ہے۔ کیوں؟ لأن هذا مما لا يؤثر فيه الاذن، یہ تو ان موارد میں سے ہے کہ جس میں اذن مؤثر نہیں ہے۔ لأن الاذن فی التملک لا يؤثر التملک، چونکہ اذن جو تملک کے اندر ہے وہ تملک کا مؤثر نہیں ہے، جبکہ اذن پہلے حاصل ہے، وہ اذن جو پہلے حاصل ہے وہ بھی مملک نہیں بن رہا، وہ بھی تاثیر نہیں رکھتا تملک کے اندر کہ عاقد کے لیے ملکیت جو ہے وہ ثابت کر سکے۔ تو جب اذن اس کے اندر مؤثر نہیں ہے فکیف اجازت ہو، کیسے جو ہے وہ بعد میں آنے والی اس کی اجازت مؤثر ہو سکتی ہے اس کی اس بنا کے متعلق کے تحقق میں کہ جو ملکیت ہے، کس طرح سے اجازت جو ہے وہ ملکیت کے اندر اس کی تحقق میں تاثیر رکھ سکتی ہے۔ تو بس یہاں تک بات روشن ہو گئی۔ آقا فرماتے ہیں کہ پہلی جو توجیہ انہوں نے بیان کی اجازے کو مقایسہ کیا اذن کے ساتھ، سب سے پہلے ہم اذن کو نہیں مانتے کہ اذن یہاں پر مؤثر ہوگا جعل ملکیت میں۔ دوسرا، یہ مقایسہ، یہ قیاس مال فارق ہے۔ اجازے میں اذن میں تو ہم احتمال دے سکتے ہیں کہ تقدیر میں ہم تملیک ضمنی کو رکھیں، لیکن اجازے کے اندر تو یہ اصلا قابل تصور نہیں ہے، چونکہ دو صورتیں ہیں، ان دو صورتوں میں پہلی صورت یہی ہے کہ بدل جو ہے وہ مجیز کی ملکیت میں جائے گا، دوسری صورت میں ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں کہ ہم دوسری صورت میں اجازے کو مؤثر جانیں کہ جس کے اندر کہا گیا کہ بدل عاقد کی ملکیت میں منتقل ہوگا۔ یہ ان کی ایک توجیہ جس کے اندر آقا رد کر رہے تھے۔ دوسری توجیہ کو رد کرتے ہوئے آقا فرماتے ہیں کہ وہ امثانی، وہ جو دوسری انہوں نے توجیہ بیان کی تھی کہ جس میں کہا گیا کہ شرط نہیں ہے اصلاً احد العوضین کی مالکیت عاقد کے لیے تاکہ بدل اس کی ملکیت میں داخل ہو، ولو وہ احد العوضین کا مالک نہیں ہے، اس کے باوجود بھی بدل جو ہے وہ اس کی ملکیت میں داخل ہو سکتا ہے۔ یہ جو بات کی گئی، فرماتے ہیں کہ فلما عرفت من منافاته لحقیقت البیع التي هي المبادلہ، یہ توجیہ آپ جانتے ہیں کہ منافی ہے حقیقت بیع سے، کہ جو حقیقت کیا ہے؟ مبادلہ ہے۔ تو یہاں پر کس طرح سے جو ہے وہ آپ اس توجیہ کو قبول کر سکتے ہیں؟ عاقد مالک مسمن ہوگا تو مالک سمن ہوگا، یعنی جس شخص کی ملکیت سے مسمن نکل رہا ہے اسی کے حوالے جو ہے اس کی جیب میں سمن ہی جائے گا، یہ مبادلے کا جو ہے وہ تقاضا ہے۔ تو یہ جو بات کر رہے ہیں ثانی کے اندر یہ درست نہیں ہے۔ اور پھر آقا فرماتے ہیں کہ وَلِذَا صَرَّحَ العلامہ رحمہ اللہ فی غیر موضع من کتبہ، علامہ نے اسی وجہ سے اپنے کتب جو ہے کہ بہت سارے موارد کے اندر کیا بیان کیا ہے؟ تارتن، ایک مرتبہ کہا ہے کہ بِأَنَّهُ لَا يُتَصَوَّرُ، یہ چیز قابل تصور نہیں ہے، یعنی آپ اس کو تصور نہیں کر سکتے اس طرح سے کہ یعنی انسان جو ہے دوسروں کے مال سے کوئی چیز اپنے لیے خرید کرے یہ اور وہ دوسری چیز اس کی ملکیت بنے، اس کی ملکیت میں داخل ہو، وہ بدل، یہ قابل تصور نہیں ہے۔ اور وَأُخْرَى، ایک مرتبہ فرماتے ہیں کہ بِأَنَّهُ لَا يُعْقَلُ، اصلا معقول نہیں ہے، أَن يَشْتَرِيَ الْإِنسان لِنَفْسِهِ، یعنی بِأَنَّهُ لَا يُتَصَوَّرُ، وَأُخْرَى بِأَنَّهُ لَا يُعْقَلُ، معقول نہیں ہے کہ أَن يَشْتَرِيَ الْإِنسان لِنَفْسِهِ بِمَالِ غَيْرِهِ شَيْئًا، کہ دوسرے کے مال سے اپنے لیے کوئی چیز خرید کرے، معقول نہیں ہے۔ اور بل ادعا بعضهم فی مسئلۃ قبض المبی، بلکہ بعض فقہا نے قبض مبی کے اس مسئلے کے اندر ادعا کیا ہے کہ عدم الخلاف فی بطلان قول مالک الثمن، کس چیز کا ادعا کیا ہے؟ کہ اختلاف نہیں ہے
مالک سمن کے قول کے بطلان میں. جو سمن کا مالک ہے وہ آ کر عاقد کو یہ کہے کہ اشتری لنفس کا بھی تعامن، تم اپنے لیے اس کے ذریعے تعام خرید کرو، یعنی وہ تعام اور وہ مبی کس کی ہو جائے؟ اس عاقد کی ہو جائے. فرماتے ہیں کہ انہوں نے اس کو باطل جانا ہے. وقد صرح به الشیخ والمحقق وغیرہما، اور اسی کی تصریح کی ہے شیخ نے، محقق نے اور ان کے علاوہ دیگر بزرگان نے. تو اس طرح ان دو توجیہوں کے اندر شیخ انصاری کا جو اشکال تھا وہ واضح ہو جاتا ہے. البتہ نام کے ذریعے ایک نقطہ یہاں پر باقی رہتا ہے اسی مناقشوں سے وابستہ، جس کو اگلے درس میں بیان کر کے اس مطلب کو ہم تکمیل کر دیں گے. اور ایک اور وجہ جو کہ وجہ خامس ہے، یعنی اشکال خامس در واقع، اس بیع فضولی للنفس اور بیع فضولی للمالک کے عنوان سے ہم اس کو اگلے درس کے اندر بیان کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.